یہ تمام کی تمام ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ مسلمان واحد ایسی قوم ہے جو جنگ کے میدانوں میں نہیں ہار سکتی، تو لہٰذا ان کی وجہ سے یہ جنگ میں نہیں ہار سکتے۔ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آئے دن جو ہے نا وہ تنزلی میں گرتے جائیں، تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ آگے جانے سے ہی رک جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آگے جانے سے بچا لیں گے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ وہاں نہیں رکے، وہاں آپ نے اس کو کھول لیا، اس کو دیکھ لیا، اس میں انٹرسٹ لے لیا، تو آپ مزید آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس طرح جتنے بھی نوجوان چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے آپ کو روکیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا جو جذبہ ایمان ہے وہ بھی بلند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک بہترین اور ضروری گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے۔ گفتگو ہماری یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان، آج کل کے ینگسٹر یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے سے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، ہم اس کے اتنی عادی ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی اتنی لت لگ چکی ہے کہ یہ بات اور یہ چیزیں ہم سے چھوٹ نہیں رہی۔ تو میں انشاءاللہ آج اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری اور گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دراصل بات ہی یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی مغرب میڈیا ہے، جتنی بھی فحاشی پھیلانے والی، جتنے بھی ہمارے پاس الیکٹرک مواد ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں یا مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام کی تمام ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ مسلمان واحد ایسی قوم ہے جو جنگ کے میدانوں میں نہیں ہار سکتی، تو لہٰذا ان کی وجہ سے یہ جنگ میں نہیں ہار سکتے۔ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آئے دن جو ہے نا وہ تنزلی میں گرتے جائیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ شوق عبادت، وہ شوق ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان جو ہیں وہ اعمال سے بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر اور اس کو پھیلانے والے جو ہمارے میڈیا، مغربی میڈیا ہے، یہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میڈیا مسلمانوں کو ایک دم غلط جگہ پر نہیں لے کے جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً پہلے آپ کو ایک ایسی چیز دکھائے گا کہ جس میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ جس طرح بعض لوگ ارطغرل کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں جو کہ حرام ہے، غیر محرم ہیں اور اوسی بوسی چیزیں۔ تو یہ میڈیا پہلے مسلمانوں کی کہانیاں بنا کر ہمارے سامنے ارطغرل کی صورت میں لاتا ہے، جس میں ہم ان چیز کو دیکھتے ہیں، پھر ہمارا جو انٹرسٹ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو فلموں ڈراموں کی طرف چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ بد نظری کی ایسی لت لگی کہ وہ ان سے چھوٹ ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہوتی ہے اصل میں محنت، کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو غلط چیز کی طرف لے کے جانا، غلط وے کی طرف ڈال دینا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام ہتھیار جو ہیں یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو نیچے گرانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو ایمان سے خالی کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حد سے زیادہ تجاوز کرتے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم سے اب ہماری جو نظریں ہیں وہ ہماری کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مخاطب میں ہوں، اس کے بعد ہم سب ہیں، کہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی غلط چیزیں ہوں جو کہ ہم جس کو نارمل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نارمل نہیں ہے، وہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے بد نظری کرنا، اب ان سے پہلے بچا جائے۔ اب دیکھ لیں، آپ کو سب سے پہلے جو ہے کسی کا ایسا سٹیٹس نظر آ جائے واٹس ایپ پر کہ جس میں انہوں نے غلط چیزیں لگائی ہیں، اس کو دیکھیں ہی نہ۔ آپ جب سٹارٹ پہ رک جائیں گے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ آگے جانے سے ہی رک جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آگے جانے سے بچا لیں گے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ وہاں نہیں رکے، وہاں آپ نے اس کو کھول لیا، اس کو دیکھ لیا، اس میں انٹرسٹ لے لیا، تو آپ مزید آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا جہاں پر جو چیز ہے اس کو وہیں پر روک دیا جائے، بھئی ہم نے آگے نہیں جانا، بس ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے۔ کوئی غیر محرم سامنے آئے، نظروں کو جھکا لیں، اپنے استغفر اللہ کا ورد جاری کر دیں، کوئی غلط خیال ذہن میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور یا تو جگہ ہی چھوڑ دیں۔ وہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تنہائی ہے اور آپ کے ذہن میں غلط خیال آ رہا ہے، تنہائی چھوڑ دیں، آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ کافی لوگ ہو، آپ کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا، یا آپ کسی اور دوسرے میں کام میں شروع ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہی گزارش ہے کہ مغربی میڈیا اس طرح ہمارے پر حملہ کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیسے جو ہے نا وہ گناہ کے دلدل میں، گناہ کی غلط چیزوں میں گھستے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم سٹارٹ اپ ہی سے رک جائیں بھائی، ہم نے کچھ نہیں دیکھنا، ہم نے انسٹا کی ریل نہیں دیکھنی، ہم نے واٹس ایپ کے غلط سٹیٹس نہیں دیکھنے، ہم نے فیس بک کی غلط ویڈیوز نہیں دیکھنی۔ انشاءاللہ آئندہ آپ یہ دیکھیں گے، ایک ہفتہ یہ ٹرائی کر لیں کہ ہم نے بد نظری نہیں کرنی، اللہ رب العزت آپ کے اور میرے دل میں ایسا نور پیدا کریں گے، ہم اتنے خوش ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسی روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی ہے۔ آج کل کے نوجوان وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آگے مزید بڑھتے جاتے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم کنٹرول کریں گے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالیں گے، انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے
آسانی کر دیں گے. تو لہٰذا پریشان بالکل نہیں ہونا, اپنے آپ کو بچانا ہے, موت تک بچانا ہے. شیطان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمت ہار جائے. وہ کہتا ہے بھائی تو میں جتنا مرضی کنٹرول کر لوں, میں سے بدنظری سے کنٹرول نہیں ہو رہا. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے, اپنے آپ کو کوئی پنشمنٹ دیں. اگر میں یہ گناہ, ہم نے یہ وعدہ کر لیں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, اگر میرے سے یہ گناہ ہوا تو میں کیا کروں گا, تو میں یہ کروں گا کہ میں 3 روزے رکھوں گا, میں جو ہے نا اتنے روپے صدقہ کروں گا. اور آپ وہ کریں صدقہ, آپ وہ کریں, 3 روزے رکھیں انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ آپ سے گناہ ہوا, 3 روزے رکھیں, آئندہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پر تو سزا آ جائے گی, یہ تو 500 روپے 1000 میں صدقہ کرنے پڑیں گے. تو اس طرح جتنے بھی نوجوان, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو, اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنے آپ کو روکیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا جو جذبہ ایمان ہے وہ بھی بلند ہوگا اور ہم ایسی غلط حرکات سے بچیں گے. تو لہٰذا غلط چیز ہو, چاہے ریل ہو, چاہے ویڈیو, چاہے ڈرامے ہو, چاہے جو بھی ہو, فلم ہو, سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایمان کی حالت میں اللہ کے بعد جائیں. انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کامیابی ہی کامیابی ہیں. تو امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ سے اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.